حاجی کون؟ وہ جو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، یا وہ جو قربانی کی یاد مناتے ہیں؟ قربانی جس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، قربانی جس کی انتہا حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں رہتی تھی کہ مجھے کون سی قربانی دینی ہے۔ کیا ہم سب کو قربانی کی یاد منانی ہے یا اس کو مقصد حیات بنانا ہے؟ مجھے اچانک ایسا لگا کہ کوئی اندر صدا لگا رہا ہے، دل سے ایک صدا ابھر رہی ہو، جیسے کہ اچانک کوئی اندر مجھ میں صدا لگا رہا ہے، میرے سامنے تو آؤ، من میں چھپے لگاتے ہو صدائیں، بڑی رنگوں کی پکار تم کر چکے، بہت سے رنگ مجھے دکھا دیے، مجھے رنگوں میں الجھا دیا ہے، پاؤں میں زنجیر ڈال کے مجھے مسافر بنا دیا، میرے پاؤں میں اپنی تلاش کی زنجیر ڈال دی، کس سمت بھاگوں، کس کے پیچھے بھاگوں اور کروں تلاش کا سفر، اس نگر سے اس نگر کا سفر، ہائے یہ تم نے کیا کر دیا، میرے لیے سب صحرا کر دیا، کس سمت جاؤں اور کس کو پکاروں کہ میں رنگی ہوں تو کیسے، یہ رنگ مجھ پر کیسا ہے، اور رنگی اپنے اندر جھانکتی کیوں نہیں، من میں جھانک اور پاس راگے زندگی مٹا کے ہستی کے سب رنگ تو کر اب میری بندگی، دیکھ پاس آ کالے کپڑے کے، کالے کپڑے میں چھپا حرم ہے، کعبے کو سلام پیش کر اور گزر جا، یہی تیرا کام ہے، ایسے ہی شور نہ مچا تو، کون ہو تم رنگی کہنے والے، تم کون ہو، میرا عشق باولا ہے، روح مدہوش، کیا تم نے رنگا مجھے، ایک طرف جی چاہتا ہے کالا کپڑا ہٹا دوں، پھر جی چاہتا ہے پاس کھڑے مناجات کروں، مجھے یقین ہے وہ میری دعا کو سنے گا، وہ جس کا گھر ہے یہ دعا ہوگی میری قبول، اس کے بعد کیا ہوگا، میرا نہ رنگ رہے گا اور نہ روپ، میرے اندر کون ہوگا، کیا تم، سنو وہ کعبہ ادھر ہے تو یہ کعبہ ادھر ہے، ادھر بھی رنگ کالا ہے اور ادھر بھی، ادھر طواف خاک ہے ادھر میری ذات ہے، ادھر بدن مست ہے ادھر روح مدہوش، ادھر تم نظر آتے ہو ادھر تم بس چکے ہو، اب بس چکے ہو تو طواف ہو رہا ہے، ادھر بدن محو رقص تھا ادھر روح محو رقص ہے، ادھر کوئی عاشق تھا تو ادھر مجذوب ہے، ادھر سترنگی ادھر یک رنگی، ادھر شاہد تھا کوئی اب مشہود، ادھر کوئی ضرب لگائے پھرتا ہے، لا مشہودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، اور ادھر خاموشی، خاموش تم اب بھی رنگی ہو، سارے رنگ تمہارے میرے ہیں،
تیرا باطن و ظاہر کس کا ہے؟ تیرا قبلہ و کعبہ کس کا ہے؟ بھید چھپا اندر کس کا ہے؟ تیرے دل میں عکس کس کا ہے؟ یہ اقتصاب و اضطراب کس لیے؟ فنا کے راستے پر حدود کس لیے؟ اے خاکی یہ شبہات کس لیے؟ یہ اضطراب تو نہ ختم ہونے کا ایک سلسلہ ہے جو شاید قیامت تک جاری رہے گا۔ اس اضطراب کا اظہار کیسے کروں؟ اپنے اندر کا جلوہ کیسے کروں؟ وہ رنگ جو بکھرتے ہیں اب وہی رنگ جمع ہو کے ایک سفید روشنی کو جنم دیتے ہیں۔ اس پر کالا کپڑا ہے، اس کو دیکھوں کیسے؟ ہائے یہ اضطرابی کیسے ہوگی دید؟ کتنے پردوں میں چھپا ہے تو؟ یہ رنگوں کی دنیا ہے، خوشبو کی دنیا ہے، نغموں کی دنیا ہے، اور سب کے اندر تو، سب کے اندر تو، بس ایک آواز لگنی باقی ہے، بس ہے وہ تیری حق ہوں۔ ہائے یہ حجابی کیسے دیکھوں؟ میرا رنگ کالے کپڑے نے کھینچ لیا، میں خالی، میرا اندر خالی، میرا باہر خالی، مگر باقی ایک تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی میرا سائیاں، تو ہی میرا سائیاں، دل کرے اب دہائیاں، تو ہی میرا سائیاں، جھلک کرا دینا۔ سنو رنگی، حجاب ضروری ہے اور طواف بھی ضروری ہے۔ تم طواف کرتے رہو اور طواف میں سرشاری کے مقامات پر شاہد رہنا ہے۔ تمہارا اضطراب اور خواب سب حقیقت میں بدلنے والے ہیں۔ ان کے بعد راز کن فیکون ہو جانا تم پر لازم ہے۔ زبان تمہاری خاموش رہنی چاہیے اور دل کو جاری رہنا چاہیے۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی تمہیں مجھ سے میلوں دور کر دے گی، اور دور ہو جانے والے بعض اوقات عین سے دور ہو جانے والے ہوتے ہیں۔ اپنی تقدیر تم کو خود بنانی ہے۔ وہ جو لوح و قلم پر رقم ہے اس کی دونوں انتہاؤں کو رقم کیا جا چکا ہے۔ راستے متعین تمہاری عقل نے کرنے ہیں، اس کے بعد عقل کا کام ختم ہو جائے گا۔ او رنگی، جب عقل اپنا کام تمام کر چکے گی، تیرا لاشعور تب جاگ جائے گا، تب خاکی سچا موحد ہوگا اور تیرے ذکر میں میرا ذکر ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر تیری چادر بن جائے گا، خوشبو چار سو پھیل جائے گی اور تب سب حجاب مٹ جائیں گے، تیرا اضطراب بھی مٹ جائے گا اور خاکی تو صرف میرا ہو جائے گا۔ خلقت کعبے کے گرد سو طواف بھی کر لے حج نہ ہوگا جب تک میرا طواف نہ کرے۔ دیواروں کو چومتے چومتے کالا ہونے کی دعا مانگنے والے کم کم ہوتے ہیں۔ یہی خلعت و بقا ہے، اسی میں چھپی دوا ہے، اور کالا رنگ اترنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ کیا سنا نہیں تم نے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہی مجھ تک پہنچنے کے مدارج ہیں، ان مدارج کو پہنچے بغیر
حج کا عین تم پا نہ سکو گے، بالکل اسی طرح تم کو ثواب طواف ضرور ملے گا جس طرح تم قرآن حکیم کو سمجھے بغیر پڑھتے ہو، بالکل اسی طرح تم حاجی بھی کہلاؤ گے۔ جب تم آیتوں کو کھول کھول کے پڑھو گے اور آیتوں کو آیتوں سے ملاؤ گے تو مشہودیت تم پر لاگو ہو جائے گی۔